حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، حیا اور پاک دامنی، گھر میں کیسے رہنا ہے، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، اس کی تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر برا نہ لگے یا لگ جائے تو کوئی نہیں، لگنے دیں۔ آج کل کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہا۔ گھر کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، اولاد کو وقت دینے کے حوالے سے آج کل کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہا۔ ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی، باطل نے اپنا وار دکھا دیا۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو 40-50 سال کی عمر یا ایسی عمر کے لوگ ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں وہ نانا نانی اور دادا دادی ملے ہیں کہ ان کے سامنے جاتے تھے، وہ دعائیں دیتے تھے، بیٹا جیتے رہو، سلامت رہو، جتنی دیر ان کے پاس آنا جانا دعائیں لیتے رہنا۔ ہم اپنے چھوٹوں کو اس طرح دعائیں نہیں دیتے جو ہم نے اپنے بڑوں سے پائی ہیں۔ شفیق صاحب مہربان ہیں، درسقرآن.com پہ آنے میں ایک تو ویسے کہ بیان کرنے کا ایک ذمہ داری ہے کہ بھی بیان کرنا ہے، حضرت کی طرف سے حکم ہے کہ بھئی خیر کی بات کو پھیلاؤ۔ یہاں پر آنے میں ایک اور جو مجھے ذاتی اعتبار سے خوشی اور فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ درسقرآن.com یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے تمام اکابرین آتے ہیں۔ تو مجھے شوق ہوتا ہے، یہ مطلب شکر کا مقام پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میرے جیسے بندے کو بھی آپ نے ان اکابرین کے اندر کہیں سائٹ پہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ الحمدللہ ایک شکر کا مقام ہے، فخر تو ہمارے ہاں نہیں، شکر ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے ہی مجھے موضوع بھی دیا کہ حیا اور پاک دامنی ہمیں گھر میں رہنا کیسے ہے، اس کے بارے میں بات ہو۔ اب ایک یونیورسٹی کے حوالے سے خبر آئی اور تقریباً ہم سب کو علم ہوگا، اس کے بہت سارے اچھے اور برے اثرات معاشرے کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اچھے کیا ہوں گے کہ میں احتیاط کروں، اپنے گھر میں تبدیلی لاؤں، معاشرے میں بہتری لانے کے لیے اپنے گھر کو بہتر کرنا شروع کروں، یہ اچھے اثرات ہوں گے۔ برے اثرات کیا ہوں گے کہ صرف برائی کا ذکر کر کے کبھی خیر نہیں پھیل سکتی۔ صرف برائی کا ذکر کر کے، جیسے بعض یوٹیوبر صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور مزے میں مسالہ مرچ ڈال کے پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں بڑھا دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، جو ہوا وہ بھی غلط ہے، لیکن اس کے بعد ذمہ دار سنجیدہ لوگوں کا رویہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ اکثر اوقات میں خود اپنے بیانات میں کہتا ہوں کہ بھئی ماحول میں، کالج یونیورسٹیز میں، اور خالی کالج یونیورسٹیز میں نہیں، ہمارے اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر ہی نہیں، تجارتی اداروں کے اندر اور دوسرے محکموں کے اندر جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہے، مکس گیدرنگ ہے، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جن کو اللہ نے توفیق دی، جن کے گھروں میں پاکیزگی کی تعلیم ہے، حیا کی تعلیم ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، انہی یونیورسٹیز میں ایسی بچیاں بھی جانے والی ہیں 6 مہینے پڑھنے کے بعد کہتی ہیں حضرت ہم نے کسی غیر محرم کے اوپر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ اسی ماحول میں، اسی پاکستان میں، انہی ماحول میں، انہی یونیورسٹیز کے اندر، مدرسوں کے اندر الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ایسی بچیاں بھی آج عالمہ بن رہی ہیں جو سیم ٹائم عالمہ بھی بن رہی ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں۔ 100 سے زیادہ تو ہمارے ادارے سے تعلق رکھتی ہیں، ہزاروں ہیں ایسی، 2-4 نہیں ہیں، اور الحمدللہ یونیورسٹی میں بھی جا رہی ہیں اور حیا کو بھی تھامے ہوئے ہیں، ہر طوفان کو روکتی ہیں۔ تو یہ بھی ہے۔ اب اگر صرف ہم منفی پروپیگنڈا کریں تو شادیاں بچیوں کی کیسے ہوں جن کی ہو چکی ہیں، فلاں یونیورسٹی میں پڑھتے تھی، بتاؤ پھر شکوک و شبہات کی ایک لمبی مشکل ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ کیا، دیکھیں کہیں اندھیرا ہے، اب میں شور مچاؤں، ہم سب شور مچائیں اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے، کیا شور مچانے سے اندھیرا دور ہوگا؟ بتائیے حضرت، آپ بتائیے، نہیں ہوگا نا۔
آپ وہاں پہ روشنی کر دیجئے، دیا جلا دیجئے، اندھیرا خود ہی دور ہو جائے گا۔ اب اگر بے حیائی کا طوفان آ چکا، بے حیائی کے اندھیرے آ چکے، اب کرنا کیا ہے؟ کرنے کا کام واضح ہے، وہی کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا، نبی علیہ السلام نے اپنے حکم میں دیا، اور صحابہ اور صحابیات نے کر کے دکھایا۔ اس پر آنا ہے۔ تو پھر آج ہم چلتے ہیں ایک ایسے گھر میں جو قرآن و سنت کے مطابق گھر میں زندگی گزار رہا ہے۔ جو چلے اس گھر میں ایک فیملی ہے، میری ہے، آپ کی ہے، کسی کی ہے۔ اس میں 2 بوڑھے ماں باپ ہیں، ایک خاوند ہے، بیوی ہے، اس کی چند بچے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، اس کا بھائی بھی رہتا ہے، چھوٹا بڑا، یعنی دیور جیٹھ بھی ہیں، ان کے بھی بیوی بچے موجود ہیں، گھر میں زندگی گزر رہی ہے۔ اب ہمیں قرآن سے اور حدیث سے کیا چیزیں ملتی ہیں اس کو سمجھیے۔ اب یہ عورت گھر میں ہے، اس کو نے سارے کام کرنے، خاوند کے ساتھ تو کوئی پردے والی بات ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ساس اور سسر کے ساتھ معاملے میں ساس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سسر ہے تو بھئی وہ باپ کی مانند ہے، اس کی خدمت کرنا، خیال رکھنا، یہ سب بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، پاؤں نہ دبائے آج کل کے ماحول میں، حالات میں، اور جسمانی خدمت نہ کرے، وہ بیٹے کرے، ہر طریقے کا خیال رکھے، بالکل ٹھیک۔ دیور اور جیٹھ ہیں، کیا کرے؟ حدیث سے رہنمائی لے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دیور تو موت ہے، دیور اور جیٹھ وہ تو موت ہیں۔ اب گھر میں رہتے ہوئے کیا کریں؟ برقع پہن کے رکھیں؟ نہیں۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا کئی سال پہلے، کچھ گھر کی مستورات، ایک گھر ایسا ہے انہوں نے جناب برقع پہننا شروع کر دیا۔ مجھے بتایا بعد میں کہ جی ہم نے تو جی بڑے خوشی سے بتایا، جی ہم نے تو آپ کا بیان سنا، اب گھر میں برقع پہن کے، کچن میں بھی برقع پہنتی ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے یہ کہا تھا کہ گھر میں بھی یہ کام کرو تاکہ کوئی آئے پتہ لگے یہ گھر میں بھی پرزہ، یہ پیر صاحب تو گھر میں بھی برقع کراتے ہوں، کہ اس چھوڑو جی، یہ دین، لوگ دین سے دور ہوں گے۔ گھر میں برقع نہیں پہننا، کیا کریں؟ دیور اور جیٹھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ کریں، غیر ضروری بات چیت نہ کریں، کوئی ضرورت کی بات ہے وہ کر لیں، نماز کی طرح ایک چادر پہننی ہوتی ہے اس کو پہن کے رکھیں۔ مردوں کے لیے کھانا الگ لگے، عورتوں کے لیے کھانا الگ لگے، الحمدللہ بہترین ہے۔ ابھی اس کا خاوند ہے، مرد ہے، اس نے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے جانا ہے، تو کیسے جائے؟ اپنے گھر میں ہے، یہ کسی باہر کے گھر کی بات نہیں ہو رہی۔ ابھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں ماں کے پاس بھی جاتے ہوئے دروازہ نوک کر کے جانا۔ ایک صحابی نے کہا میری ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، میری خدمت کی محتاج ہے، مجھے کرنی ہوتی ہے، کیا میں اس کے کمرے میں بھی اطلاع دے کے جاؤں؟ حیا والے نبی نے کیا بات بتائی، خوبصورت ہے۔ فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری والدہ کے جسم کے اس حصے پر تمہاری نظر پڑے جیسے تم نہیں دیکھنا چاہتے؟ نہیں میں تو ایسا نہیں چاہتا۔ کہا نہیں، پھر تم بھی نوک کر کے جاؤ۔ مرد ہے، خاوند ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اپنی ماں کے پاس، سگی ماں کے پاس جا رہا ہے، نوک کر کے جائے۔ ہمارے گھروں میں تو، کئی گھروں میں، ہر جگہ نہیں، بہو کو دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، دیور اور جیٹھ جب مرضی اندر چلے جائیں۔ ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو ہم اپنے گھروں میں پھیلائیں، اس کی برکت انشاءاللہ ہر ادارے میں پہنچے گی، کالج میں بھی پہنچے گی، یونیورسٹی میں پہنچے گی، ہر جگہ پہنچے گی۔ اب گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں، وہ بچے جو 2-3 سال کے، 2.5 سال کے، 1.5 سال کے ہیں، چلنا پھرنا آتا ہے، وہ کسی بھی کمرے میں کہیں بھی چلے جائیں، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن وہ بچے جن کا شعور آ گیا، انہیں پہچان ہو گئی مرد عورت کے فرق کی، رشتوں کی، چیزوں کی، اب یہ بھی پوچھ کے جائیں۔ سورہ نور میں جہاں پہ ذکر ہے کہ کن کن سے پردہ کرنا ہے اور کن کن سے پردہ نہیں کرنا، تو وہاں ان نابالغ بچوں کا بھی قرآن میں ذکر آ جاتا ہے کہ جو بلوغت کے قریب ہو چکے ہیں، پوری سمجھ رکھ چکے ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا۔ یہ گھر کے اندر رہتے ہوئے
اب عورت گھر میں رہ رہی ہے، کبھی دودھ والا آ گیا، سبزی والا آ گیا. ہمارے بچپن میں تو یہی آتے تھے، دودھ والا، سبزی والا. آج کل فوڈ پانڈا بھی آتا ہے اور ڈیلز بھی آتی ہیں اور پیزے والے بھی آتے ہیں. ایک پیزے کا ایک واقعہ سن لیجئے. ایک نوجوان گھر میں رات کو اس کو بھوک لگی، اس نے جناب موبائل لیا، کال کی تو ڈیل اس کو پتہ لگی جی جو اس نے پیزا لینا تھا اس کو تھا 1 ملنا. دوسرے نے کہا کہ بھائی فلاں والا لے لو، اس میں ڈیل ہے 1+1 ایک فری مل جائے گا. اس نے کہا اچھا وہ والا دے دو. کھانا اس نے ایک تھا. اب سوچ رہا میں کیا کروں، تو سوچتا رہا. اتنے میں وہ ڈیل لے کے نا وہ بائکر آ گیا. اب یہ باہر گیا، اس کو پیمنٹ کی اور دونوں پیزے لے لیے. 1+1 تھا نا، دونوں پیزا لے لیے. ایک اس نے کھانا تو دوسرا اس نے اسی کو کہا کہ دیکھو پیمنٹ میں نے تمہاری کر دی ہے، یہ تمہاری طرف میری طرف سے تمہارا یہ گفٹ ہے، تم یہ لے لو. اس نے کہا اسے اپنے پاس ہی رکھو، یہ تو میں جاب کر رہا ہوں روزگار کے لیے، میں گھر جا کے اپنی ماں کے بنا ہوا ہاتھ کا کھاؤں گا، یہ تو تم ہی رکھو. تو بڑا سبق وہ دے گیا. اب جناب گھر کے باہر سے کوئی لین دین کرنا ہے، جو مردوں نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آمنے سامنے آئیں بیٹھیں بات کریں، صحیح ہے. عورت نے اگر کسی سے کوئی چیز لینی دینی ہے تو وہ کیا کرے؟ قرآن مجید کے اندر اس کا حکم موجود. ہم نہ پڑھیں، ہم نہ سمجھیں تو الگ بات، ورنہ قرآن میں یہ بات موجود ہے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. عورتوں کو کہا کہ اس طرح کوئی دودھ والا، دہی والا، کوئی اس طرح کو بندہ آ گیا، کوئی چیز لینے دینی کرنی ہے، بھئی اس سے چیز لینی ہے، آپ نے پیسے دینے ہیں یا کوئی بھی معاملہ، تو پردے کے پیچھے سے. لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو یہ پردہ نہیں آیا یہاں پہ، پردے کے پیچھے سے یہ حکم ہے. اگلی بات بڑی آگے چلیے. اس سے بات چیت کرنی ہے. ہاں بھئی کتنے کپڑے دھوبی آئے، 20 کپڑے ہیں جی، اتنے مرد کے ہیں، اتنے عورت کے ہیں، فلاں ہے، کوئی حساب کتاب، کوئی کسی قسم کی بات کرنی ہے. بھئی آلو والا ہے، بھئی اتنے مہنگا لگا رہے ہو، سستا کر دو، بات تو عورت نے کرنی ہے. اب وہ کیسے کرے؟ تو جناب غیر محرم سے بات کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں سکھا دیا. غیر محرم سے بات کیسے کرنی ہے یہ قرآن میں ہے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. عورت کو کہا غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے زندگی میں، جگہ جگہ آئے گی، آتی ہے. وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، جج ہے، رکشے والے سے بات کرنی ہے، کتنی جگہ آتی ہے. علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے تو آتی ہے ضرورت. تو کیسے کریں بات؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. قرآن اپنی آواز میں لوچ اور نرمی پیدا نہ کرو، آواز میں ذرا سختی سی ہو. اب اس سختی کا کیا مطلب؟ لڑائی ہو، بدتمیزی ہو؟ نہیں نہیں، کیا ہو اس کو سمجھیں. دیکھیں ایک آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، جب وہ ناراض آدمی سے بات کرنے کا موقع آ جائے تو کیسے بات کرتا ہے؟ بس نپی تلی بات، زیادہ لفٹ نہیں کراتا. سمجھ رہے ہیں نہیں جو محسن بھائی؟ اوپر سے بس کہ بس کام پورا ہو جائے، وقت نکل جائے، بس کیونکہ ناراض ہوتا ہے. تو بس یہ مثال میں سمجھتا ہوں بہترین ہے. تو آج کے بعد ہماری عورتیں یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غیر محرم سے ناراض ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے غیر محرم سے ہم ناراض ہیں. ہم نے اس طریقے سے بات کرنی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. یہاں پہ اللہ نے 2 باتیں الگ اور بتائیں. ایک یہ بتائے تمہاری پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے، ان کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. یہ قرآن ہے. دلوں کا بھید جاننے والا پروردگار علیم بذات الصدور وہ فرما رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے نا یہ بات. اور ہماری عورتوں کو، بچیوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے، اور آپ مردوں کو اپنی بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمام مرد ہم سب کو ملا کے یہ سارے کے سارے موقع پرست ہیں، اپرچونسٹ ہیں، سارے کے سارے اپرچونسٹ ہیں. صرف 2 لوگ بچتے ہیں، ایک وہ جو پاگل ہے، اس میں سینس ہی نہیں ہے، دوسرا
جس کے اندر خوف خدا اور ولایت کا نور موجود ہے یہ بچ سکتا ہے، باقی ان دو کے علاوہ کوئی بچ جائے یہ بہت مشکل ہے۔ تو جو ہماری بچیوں کو یہ معلوم ہونا، جیسے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں نا تو ایک بات بتاتے ہیں کہ بھئی تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ مت دیکھو کہ فلاں غلط ہے کہ تم اپنے اصول پہ چل رہے ہو، بھائی اگر وہ غلط آ رہا ہے تو تمہیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اس کو بھی بچانا ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ساری اس کی تھی، لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو نقصان تو پھر تمہارا بھی ہوگا۔ اور یہاں تو ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کیا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، عورتوں کو فرمایا کہ تم پردے کے پیچھے سے لین دین کرو، بات کرنی ہو تو آواز کے اندر نرمی نہ ہو، لوچ پیدا نہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ لوچ ہوئی تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوگا وہ تمہاری طمع کریں گے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ قرآن ہے۔ تو اس طرح پاکیزگی کے ساتھ رہنا سکھایا۔ اب جناب اس عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے، فیملی نے جانا ہے، باہر جانا ہے، کیسے جائے؟ اب برقعے کا حکم آیا۔ یہاں ایک اور بات بھی تھوڑی سمجھنے والی ہے۔ ایک ہے حجاب اور ایک ہے ستر۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا حجاب کیا ہے اور ستر کیا ہے۔ مردوں کا ستر کیا ہے یہ سب مردوں کو معلوم ہوگا کہ گھٹنوں کو چھپاتے ہوئے اوپر آئے، ناف چھپا لے، مردوں کا ستر ہو گیا۔ عورتوں کا ستر کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کلائیوں تک کھلے رہیں، دونوں پاؤں ٹخنوں تک کھلے رہیں اور چہرہ یہ کھلا رہے، چہرہ کھلا رہے، میں خود کہہ رہا ہوں چہرہ کھلا رہے، ستر میں چہرہ بند نہیں ہوگا۔ یہ 5 چیزیں کھلی ہیں، باقی سارا جسم عورت کا یہ ستر ہے اور اس کو چھپانا واجب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آئی؟ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، جواب دیجئے۔ ستر کن کے سامنے کرنا ہے عورت نے اور پردہ کن کے سامنے کرنا ہے؟ یہ ذرا بتائیں کوئی۔ اچھا، ستر محرم اور غیر محرم دونوں سے کرنا ہے؟ جی ستر محرم سے کرنا ہے یا غیر محرم سے کرنا ہے؟ دونوں سے نہیں کرنا بھائی، ایک سے کر رہے ہیں۔ نہیں، ستر غیر محرم سے نہیں کرنا، ستر کرنا ہے محرم مردوں سے۔ ان سے تو پردہ کر رہے ہیں، حجاب کا حکم ہے ان سے۔ ستر جو عورت اپنے گھر میں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، مطلب بھائی ہے، گھر ہی کے لوگ ہیں، یہاں تو برقع نہیں پہننا، یہاں تو چہرہ نہیں چھپانا، ستر کرنا ہے۔ تو ستر پورا جسم اس کا چھپا ہوا ہے۔ جب بات سامنے آ گئی کہ چہرہ کھلا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کلائی تک، دونوں ٹخنے پاؤں تک، یعنی کہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک، تو سر تو ڈھکا ہوا ہے، بال تو ڈھکے ہوئے ہیں، پورا جسم تو ڈھکا ہوا ہے، پھر وہ ہاف سلیو اور سلیو لیس اور باقی چیزیں۔ ہمارے گھر میں تو ابھی ستر نہیں ہے، پردہ تو ابھی اگلی چیز ہے۔ دو پردہ ہوتا ہے غیر محرم سے، ستر محرم سے ہے۔ اور ہمارے ہاں پردہ بھی نا رواجی پردہ ہے، شرعی پردہ نہیں ہے۔ غیر محرم سے ستر کیسے چھپائیں گے؟ جب برقع پورا پہن لیا، دیکھیں ستر چھپا ہوا نا مکمل، اس کے اوپر برقع پہن لیا تو خود بخود بیچ میں آ گیا۔ اچھا سوال کیا آپ نے، بات واضح ہو گئی نا۔ اچھا، ایک پردہ ہے رواجی اور ایک پردہ ہے شرعی۔ ہمارے گھروں میں، اکثر گھروں میں رواجی پردہ تو ہے، شرعی پردہ نہیں ہے۔ اس کو کوئی بتا سکتا ہے کیا مطلب ہے؟ شرعی، اچھا جی، رواجی پردہ اور شرعی پردہ۔ شرعی پردہ ہر غیر محرم سے ہے، وہ گھر کے اندر ہے یا باہر، رشتہ دار ہے یا نہیں، یہ ہے سنت، شریعت، حکم تو یہ ہے۔
رواجی پردہ کیا؟ جس سے دل چاہو کر لو، جس سے چاہو نہ کرو۔ تو اللہ کے ہاں رواجی پردے کی کوئی حیثیت نہیں، شرعی پردے کی حیثیت ہے۔ حکم شرعی پردے کا ہے، رواجی پردے کا نہیں۔ ہمارے ہی گھروں میں ہماری بہو اگر یہ کہہ دینا کہ میرا نام فاطمہ، میں پردہ وہ کروں گی جو بی بی فاطمہ والے ابھی اس کو ہم گھر سے نکال دیں گے کہ جی میں آپ کے بیٹے سے تو نہیں کر سکتی، وہ میرا شوہر ہے، لیکن آپ کا دوسرا بھائی بیٹا جو ہے میرے شوہر کا بھائی، اس سے میں نے پردہ کرنا ہے۔ ابھی ہمارے ہی گھروں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، چھوڑیں کسی اور باہر کی جگہ کو، ہم سے یہی برداشت نہیں ہوگا۔ عورت کہہ دے جی میں نے اپنے بہنوں ہی سے پردہ کرنا ہے، اسی پہ بہن ناراض، لڑائی شروع۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اب گھر سے باہر نکلنا ہے تو اب حکم آیا کہ حجاب لے لو، چہرے کو چھپاؤ، اب نکلو۔ اچھا اب ہم نے گھر میں داخل ہونا ہے، اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں، تو قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ بھی تفصیلات موجود ہیں۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب پورے پورے لکھے ہوئے ہیں۔ گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، اب اندر جھانک نہیں سکتے۔ اگر کوئی جھانک لے اور اندر والا کو پتھر مار کے آنکھ پھوڑ دے تو اس کو اجازت ہے، شریعت میں جائز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے اندر جھانک کے دیکھا وہ داخل ہو گیا۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہو، اندر مت دیکھنا۔ بیل دینی ہے تو 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹا دیا، بیل دے دی 3 دفعہ، جواب آ جائے بہت اچھا، نہیں تو واپس چلے جاؤ، ناراض نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد اندر جانا ہو، اجازت مل جائے تو سلام کر کے اندر جانا۔ ہم نے اپنے بڑے خاندانوں میں دیکھا ہے کہ داخل ہوتے ہوئے اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے کھنکارنا، کوئی آواز بلند کرنا، کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ پتہ لگ جائے جی فلاں شخص آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اندر والے الرٹ ہو جائیں۔ اب جب دروازے پہ سڑک پہ کھڑے ہوئے بندے کو منع ہے کہ یہ درمیان کی جھری سے جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، تو جو یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، اونچی ہائی رائز بلڈنگز، تو ان کی کھڑکیوں سے دوسرے کے یہاں جھانکنا، اس کی کیا اجازت ہوگی؟ پھر دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا، ان کے اندر چیزوں کو تلاش کرنا، اس کی کیسے اجازت ہوگی؟ بھئی سڑک کے اوپر مین گیٹ ہے اور جھری کھلی ہوئی ہے، بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے، اب اندر آپ دیکھیں گے بیڈ روم نظر آ سکتا ہے وہاں سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو کار پورچ ہے، موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ ہے، اوپن اسپیس۔ اس دروازے کے اندر جا کے کوئی جگہ ہے، بیڈ روم تو اس کے اندر ہے، اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں، تو لوگوں کی زندگیوں کے اندر ٹٹولنا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ وہ پاکیزہ معاشرت ہے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں دی ہے۔ اسلام کو اگر صحیح پریکٹیکل صورت میں دیکھنا ہو تو وہ آپ کو آج معاشرے میں کہیں نظر آنا بڑا مشکل ہے، لیکن صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں ملے گا۔ ایک صحابیہ نے گھر سے نکلنا تھا، نکلنا کیوں تھا؟ کہ ان کو اچانک ایک خبر ملی کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے۔ ماں کو یہ اطلاع ملے کہ بیٹا شہید ہو گیا، اب کتنی جو ہے نا وہ ایک دم پریشانی ہوتی ہے۔ عام بات ہے جی کہ بیٹا شہید ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ ماں کو اطلاع ملی بیٹا شہید ہو گیا، تو ماں ویریفیکیشن کے لیے گھر سے نکلی۔ ان کا نام تھا ام خلاد انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر کے آپ کے پاس پہنچی۔ نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر کی تصدیق کی۔ اس وقت وہاں کوئی ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ کیسی عورت ہے کہ اتنی ایمرجنسی میں اس حالت میں نکلی ہے کہ اس کا ابھی بھی پردہ مکمل ہے، اتنا شدید پردے کے ساتھ نکلی ہے، اتنی ایمرجنسی میں نکلنے کے باوجود۔ پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ یہ آج کل جتنے نعرے ہیں نا،
عورت کو مرد کے برابر کھڑے کرنے والے، عورت کو حقوق دلوانے والے، عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالنے والے، اور عورت کے حقوق کے علم بردار بننے والے، عورت کو مرد کے برابر لانے والے، در حقیقت یہ سارے کے سارے عورت کو بے لباس کر کے عورت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اس میں دوسری کوئی بات نہیں۔ شریعت کے احکامات پہ دیکھیے، عبادات میں سب برابر ہیں، مرد یا عورت برابر ہیں، جان مال عزت آبرو کے حقوق دونوں کے برابر ہیں، لیکن جہاں معاشرتی زندگی کا معاملہ آیا، اللہ رب العزت نے مردوں کو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں دیں، عورت کو گھر کے اندر کی ذمہ داریاں دیں۔ مرد کو اللہ نے اسی حساب سے رف اینڈ ٹف بنایا، عورت کو نازک بنایا، تو جیسے جیسے اللہ نے جسمانی صفات دونوں کو دیں، ویسی ویسی ڈیوٹیز لگا دیں۔ پوری زندگی میں شریعت نے عورت کو یہ نہیں کہا کہ تم پیسہ کما کے لاؤ، شریعت نے کہا تم اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو ہر قیمت کے اوپر۔ عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ خرچہ لا کے دے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری خرچہ پورا کرے، بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی ضروریات کو پورا کرے، اور اگر ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ماں کا پورا پورا خیال رکھے۔ پوری زندگی میں عورت کے اوپر پیسہ کما کے لانا یہ اللہ نے فرض نہیں کیا۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ یہ نازک ہے، یہ اگر گھر سے نکلے گی، سیلز ٹیم کا حصہ بنے گی، پروڈکشن ٹیم کا حصہ بنے گی، مارکیٹنگ میں کے لیے نکلے گی، آرڈرز لینے ہوں گے، تو کہیں باس کو، کہیں کسٹمر کو، کہیں کسی کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کرنے پڑے۔ تو اگر شریعت اس کو یوں کہتی کہ تم کما کے بھی لاؤ تو پھر عزت و ناموس کی حفاظت کا اس کے اوپر بوجھ نہ رکھتی، اس کے اوپر بوجھ وہ ہے، ذمہ داری اس کی وہ ہے۔ پھر عورت کا دوسرا کام کیا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے نئی نسل کی تربیت کرنا، یہ آج ہماری عورتوں نے بھلا دیا۔ حیا اور پاک دامنی یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ صفت موجود ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن، ایک حدیث میں ہے کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک نوجوان کون ہے کہ اس کو کوئی گناہ کے لیے بلائے یہ منع کر دے۔ آج کل عرش الہی کا حصول بہت ہی آسان، کہ گناہ بہت زیادہ پھیل گیا۔ عرش الہی کا حصول جتنا آج آسان تھا کبھی آسان نہیں تھا۔ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ، پہلے مشکل تھا، عورتیں پردوں میں ہوتی تھیں، گناہوں کے موقع کم تھے، اب تو بہت آسان ہو گیا گناہ کرنا۔ تو اگر ادھر گناہ کرنا آسان ہے، ادھر عرش الہی کا سایہ آسان اللہ نے کر دیا۔ کوئی گناہ کی دعوت دے، دوسرا اس کو منع کر دے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے اس پہ غور کر لیجئے۔ پاک دامن لوگوں کی اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مدد کرتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹے دودھ پیتے بچے گود کے بولتے ہیں کبھی، لیکن جب اس زمین کے اوپر پاک دامن لوگوں پہ تہمت لگی، اللہ نے بچوں سے گواہیاں دلوائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے چھوٹا بچہ تھا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، بی بی مریم کے لیے چھوٹے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم پاک دامنی کی زندگی اختیار کریں، اللہ وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک بات اور یاد آ گئی، وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، دل تو میرا کر رہا ہے کہ آج میں عشاء تک نہ اٹھوں اور نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جاؤں۔ لیکن انشاءاللہ وقت پہ پورا کریں گے، آئندہ صحیح انشاءاللہ تعالی، اگلی کسر آئندہ بھی ہو جائے گی۔ اس میں بہت سارے نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اندر گناہوں کی ایک ٹیمپٹیشن ہے، کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ ہر طرف بے پردگی، اپنے گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی، ہر طرف بے پردگی، بچاؤں کیسے اپنے آپ کو؟ تو بھائی اس کا طریقہ بتا دیں۔
جو اس چیز پر عمل کر لے گا اللہ رب العزت اس کو بچا لیں گے۔ یہی سوال ایک نوجوان ایک اللہ والے کے پاس لے کے پہنچا۔ یہ واقعہ سن لیجئے، اس میں مکمل اس سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے؟ گناہ کی ٹیمپٹیشن کے باوجود اور سارے وسائل اور ہر چیزوں میں ہونے کے باوجود میں کیسے بچوں؟ یہی سوال ایک نوجوان ایک اللہ والے تھے ان کے پاس لے کے پہنچا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں جواب تو تمہیں دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، وہ کام تم کر لو پھر تمہیں جواب مل جائے گا، واپسی پہ جواب دیتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا، فکر تھی اس کو کہ ہاں مجھے جواب چاہیے۔ جی بتائیے، میں ہر کام کروں گا۔ کہا بیٹا یہ تو درسقرآن.com کا پیالہ ہے۔ انہوں نے تو اپنا ایک پیالہ دیا دودھ بھر کے، کہا یہ میں نے دودھ بھر دیا پیالے میں، اس کو اس بازار سے گزرتے ہوئے جانا، جیسے کراچی میں طارق روڈ ہے نا، گویا کہ یوں کہا کہ طارق روڈ سے یوں گزرتے ہوئے جانا، پورے بازار کے بعد میرے فلاں دوست رہتے ہیں ان کو یہ پیالہ دے دینا، یہ پورا بھرا ہوا ہے، اگر یہ کہیں چھلک گیا تو میں ایک نوجوان دوسرا بھی ساتھ بھیجنا، وہ وہیں پہ تمہیں بھرے بازار میں چپیڑے لگائے گا۔ بس یہ کام ہے کہ پورے بازار سے گزرتے ہوئے بازار کے دوسرے کونے پہ میرے دوست کو یہ پیالہ دودھ کا بھرا ہوا اسی طرح پہنچاؤ دو، چھلکے نہیں، اگر چھلکا یہ پیچھے نوجوان ساتھ ہے وہیں چپیڑے مارے گا تمہیں۔ اس نے کہا یہ تو کتنی بگ ڈیل نہیں ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ اس نوجوان نے وہ پیالہ لیا اور جناب پہنچا کے واپس آ گیا۔ حضرت وہ بتائیں، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا تو میں نے آپ کا وہ کام بھی کر دیا، اب جلدی سے مجھے بتائیں۔ حضرت نے کہا ٹھہرو، ایک میری بات پھر سنو، تم یہ بتاؤ، تم بازار سے گزرے تھے، پوری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی، ہر طرف رش تھا، لوگ تھے، اس آنے اور جانے میں تم نے کتنی غیر محرم شکلوں کو دیکھا؟ کہتے حضرت کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیا عورتیں نہیں تھیں؟ وہ تو تھیں، کیوں نہیں دیکھا؟ کہ حضرت میرا تو خیال ہی نہیں کیا، ادھر سارا خیال پیالے پہ پڑا ہوا تھا کہ اگر اس میں سے کچھ چھلک گیا یہ مجھے چپیڑ مارے گا، میری عزت جو ہے وہ خراب ہوگی، میں بھرے بازار میں رسوا ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ بس یہی بات ہے کہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچتے ہیں، کہ اگر میں نے یہ بے حیائی کی میرے ایمان کا پیالہ لبریز ہو جائے گا، چھلک جائے گا، ایمان باہر آ جائے گا اور قیامت کے دن رسوائی ہوگی۔ وہ اس خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ اور یاد آ گیا، وہ بھی چلیں سن لیجئے۔ جو پوائنٹس لکھ کے لایا تھا وہ تو پھر رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، تحریک آزادی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ سکھوں نے یا ہندوؤں نے کہیں حملہ کیا، تو ایک نوجوان بچی جو وہاں کے ایک نواب صاحب تھے مسلمان، ان کی بیٹی تھی، وہ اس میں پریشان ہو کے اور نکل کے کوئی جگہ تلاش کر رہی تھی، کسی کمرے میں وہ داخل ہو گئی کسی بلڈنگ کے، اسے نہیں پتا میں کہاں داخل ہوئی۔ اب جہاں وہ کمرے میں داخل ہوئی نا، وہاں ایک نوجوان تھا اور وہ مدرسہ تھا۔ اس نوجوان نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان دوشیزہ میرے کمرے میں آ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئی، نکلو باہر یہاں سے، یہ مدرسہ ہے، فجر میں سارے لوگ آ جائیں گے۔ اس نے کہا میں تو یہاں سے نہیں جاتی، باہر تو حملہ ہوا ہوا ہے، میری عزت اور جان دونوں جائیں گے، میں نے تو رات یہیں گزارنی ہے۔ وہ نوجوان کہتا رہا کہ تم جاؤ یہاں سے، تم یہاں نہیں رک سکتی، نکلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتی۔ خیر نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس نے جب ضد کی، انہوں نے کہا صبح سے پہلے میں جاتی نہیں باہر، میں کیسے چلی جاؤں۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ اب دونوں ہی نے ساری رات جاگ کے گزاری۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان اٹھتا، کوئی دیا جل رہا تھا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیتا اور ہٹا لیتا۔ ہر آدھے گھنٹے بعد، ہر تھوڑی دیر بعد، کئی دفعہ رات میں یہ کام ہوا۔ وہ عورت بھی تھی، بچی بھی دیکھ رہی تھی، نوجوان تھی، سمجھ میں نہیں آئی کیا کر رہا۔ صبح ہو گئی، روشنی ہونے لگی۔ اس نے کہا خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، کوئی آ گیا تو میری تو عزت گئی، نکلو یہاں سے اب، اور باہر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ امن ہو گیا، تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا میں جا تو رہی ہوں، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تھوڑی دیر بعد جو تم آگ کے اوپر، شمع کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، یہ کیا ہے؟
اس نے کہا کہ یہ بس میرا معاملہ ہے، اس سے تمہیں کیا لے دینا، تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا اچھا، جب تک نہیں بتاؤ گے میں نہیں جاؤں گی چاہے کوئی آ جائے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ رات کو شیطان نے میرے اوپر کئی دفعہ حملے کیے کہ موقع اچھا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، فائدہ اٹھا لے۔ جب میرے دل میں خیال آتا تو جہنم کی آگ کا بھی میرے اوپر خیال آ جاتا، میں اپنے ہاتھ کو دیے کے اوپر رکھتا کہ نوجوان کیا تجھے جہنم کی آگ سہنے کی برداشت ہے، اتنی ہمت اور قوت ہے تیرے اندر؟ تو چلو میں ذرا چیک کر لوں، میں آگ کی اس چھوٹی سی تپش کو بھی برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ بس چند لمحوں میں ہٹا لیتا تھا کہ مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا، میں وہ کیسے برداشت کروں گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد شیطان حملہ آور ہوتا کہ دیکھ موقع اچھا ہے، لڑکی بھی خوبصورت ہے، تیرے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں آ سکتی، ایسے چانس روز روز نہیں ملتے۔ تو پھر میں اپنے نفس کو پیش کرتا، کیا میں اس تکلیف کو قیامت کی اٹھانے کی ہمت رکھتا ہوں؟ پھر میں پیچھے کر لیتا۔ اس طرح میں نے رات گزاری۔ اب یہ بچی گھر چلی گئی، جا کے اپنے ماں باپ کو کہا میں نے تو اسی غریب مدرسے کے نوجوان سے شادی کرنی۔ میں نے کہا تمہارے لیے بڑے بڑے نوابوں کے بچوں کے رشتے ہیں، فلاں ہیں، ہماری مارکیٹ میں معاشرے میں ایک پوزیشن ہے، ایک غریب سے تو نہیں کر سکتے۔ اس نے بھی کہا کہ نہیں، میں مر جاؤں گی کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ پھر ماں باپ نے بھی اسی نوجوان سے شادی کر دی۔ کیا چیز ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے حرام سے رکا، اللہ نے حلال عطا فرما دیا، ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا۔ حرام اختیار کرتا چند لمحوں کی بات تھی، حرام سے رکا اللہ نے حلال دے دیا۔ تو معاشرے کے اندر ان باتوں کا وجود، پاک دامنی کے فضائل، اس کے اوپر دعاؤں کی قبولیت کے معاملات، بہت واقعات، بہت چیزیں ہیں، ان کا بار بار ذکر، گھروں میں تذکرہ، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ فضا بدلے گی، اور ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ میں نے اپنے گھر سے پاک دامنی اور حیا کی تعلیم کو لے کے چلنا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز آسانیاں ہوں گی۔ اب بالکل آخری بات وہ مستورات سے کرنی ہے، بچیوں سے کرنی ہے۔ میری بات یاد رکھیں کہ قد اونچی ایڑی کے جوتے کے بغیر بھی بلند نظر آ سکتا ہے اگر شخصیت اور کردار میں بلندی ہو۔ آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان کے اندر حیا ہو، بلکہ بغیر مسکارے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہو۔ یہ بندیاں، یہ پیشانی بغیر بندیے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہے اگر اس پہ سجدے کے نشان ہو۔ کردار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ خوبصورت چہرہ دیکھ کے آنکھ خوش ہوتی ہے اور خوب سیرت کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کردار کی بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین ہماری تنہائیوں کو خوب پاکیزگی کے ساتھ آباد فرما، تنہائیوں میں ذکر الہی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما، قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما،
اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ یا الہ العالمین، جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں گھروں میں اولادوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ رب کریم ہم پر اپنی دائمی اور خصوصی رحمت کا معاملہ فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بچے بچے کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما، ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمیں معاشی استحکام عطا فرما، نیک صالح حکمران عطا فرما، ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے ایمان صحت عافیت والی زندگی عطا فرما، جو ہماری موت کا وقت آ جائے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ یا اللہ قیامت کے دن کو ہمارے لیے عزتوں کا میدان بنا دینا، قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر بھی عطا فرما۔ یا اللہ بغیر عذاب اور بغیر حساب کتاب ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت پہ اپنا قرب عطا فرما، جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق، ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com